السلام علیکم. یہاں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں. آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ میرے والد نے سیاسی جماعت سمجھ کے یا سیاسی آدمی سمجھ کے اپنے ساتھ لوگ نہیں اٹھائے تھے, بلکہ ایک خاندان فیملی ممبر سمجھ کے اپنے ساتھ چلایا ہے. اور میرے والد کی جو محنت 1943-44 سے جو تھی, آج اس محنت کی وجہ سے آج ہم سب ادھر بیٹھے ہیں اور ایک عزت کا مقام ہمیں ملا ہوا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ جو چیز ہمارا والد چھوڑ کے گیا ہے اس کو کبھی بھی نیچے لے جاؤں. میں چاہوں گا کہ اوپر لے جاؤں. اگر میں اوپر نہیں لے جا سکتا تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اس چیز کو مینٹین کیا جائے. لیکن آپ سب کی دعائیں ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو یقیناً اس کو ہم مینٹین کر سکیں گے اور اوپر بھی لے جا سکیں گے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں, جو چیز میرا والد یہاں چھوڑ کے گیا ہے میں اس سے اوپر لے جاؤں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگے گا. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ہم برقرار رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. جس طرح میرے والد نے ایک خاندان سمجھ کے اس پارٹی کو چلایا, کسی میں بڑے میں یا چھوٹے میں, غریب میں یا امیر میں فرق نہیں کیا. خدا کرے کہ وہ چیز قائم رہے. باقی میری ایک دلی خواہش ہوگی کہ جتنی مسلم لیگ ہیں وہ ایک ہو جائیں, کیونکہ مسلم لیگ ایک بہت بڑا پاکستان میں ایک پاور ہے. مسلم لیگ ایک ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کی بھی بھلائی ہوگی اور یہاں کے لوگوں کی بھی بھلائی ہوگی. جہاں تک مجھ پہ ذمہ داری رکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی نیکی, ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اس چیز کو نبھانے کی کوشش کروں گا. کیونکہ جو کچھ ہوا ہے ابھی تک میں سمجھ نہیں پا رہا, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کہیں سے یقین آتا ہے کہیں سے نہیں آتا. میری کوشش یہ تھی کہ ذمہ داری چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, ایک وقت آتا ہے جو کو اٹھانی پڑتی ہے. اور ہمیں کوئی شوق نہیں تھا بڑا بننے کا, لیکن جب بڑا چلا گیا تو کوئی تو بڑا بنتا. اور اس کو خدا کرے کہ میں نیک نیتی سے نبھا کروں. اب جس اسٹیج پہ میں آ گیا ہوں, ایسے موڑ پہ آ گیا ہوں کہ اپنی خواہش کا بھی میں اظہار نہیں کر سکتا. اگر کوئی چیز مجھے پسند ہے یا کوئی شخص مجھے پسند ہے اس کا بھی میں اظہار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو اس کے ساتھ دو چار اور لوگ ہیں وہ کہیں برا نہیں مان جائے کہ یار اس کو پسند کرتا ہے ہم ہی نہیں کرتا. تو اتنی میری مجبوری ہو گئی ہے کہ میں اپنی خواہش کا بھی اظہار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگی کہ ہر چیز انصاف سے کی جائے, اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ جو بھی فیصلے ہوں گے سب دوستوں کی مرضی سے, صلاح مشورے سے
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ مشورے ہوں گے، اس کے بعد کوئی فیصلے پہ ہم آئیں گے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ ہم کریں کہ کل اس کا نقصان ہو جائے. تو میری خواہش یہ تھی، اگر کوئی ناراض نہیں ہو تو مجھے بتانا چاہیے کہ جو ذمہ داری آپ مجھے دے رہے ہیں وہ یا میرا چھوٹا بھائی یا امتیاز شیخ کو دی جائے، لیکن آپ لوگ نہیں مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو نہیں مانے، اس کو بھی نبھائیں گے. جس طرح تو آپ میرے دوستوں کو کافی کو تو یہ بھی سمجھیں، اپنی اولاد کی طرح سمجھیں، کیونکہ جب لندن میں ہم تھے پیر صاحب کے فوت ہونے سے 1-2 دن پہلے امتیاز سے ہم پریشانی ہے والد کی. جب 5-6 دفعہ اس نے پوچھا، میں نے کہا تم چاہتے کیا بھائی، مجھے سکون سے بیٹھنے دو. امتیاز شیخ اور ہم بیٹھے. بہرحال اپنے آپ کو جب ہم نے کنٹرول کیا پھر میں نے امتیاز کو کہا کہ بھائی آپ ڈاکٹر کریم کو فون کرو، سائیں کو فضل الدین شاہ کو فون کرو، سب کو بلاؤ کہ اب یہ انصاف نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اب میں کہوں کہ میں اپنے باپ کی طرح ہوں گا تو وہ بیوقوفی ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے یاروں کو، دوستوں کو، جماعت کو، سب کو ساتھ لے کے چلیں. اور آپ لوگ بھی دعا کریں میرے لیے کہ خدا ہمیشہ مجھ سے نیک نیتی سے جو بھی کام کروں، جو عمل کروں، انصاف ہو. نیک نیتی سے جو بھی کام کروں، جو عمل کروں، انصاف ہو.